نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برادران اسلام، حضرات و خواتین، اس وقت ہم رمضان کے آخری عشرے میں خصوصی عبادتوں، ریاضتوں اور تاخراتوں میں شب قدر کی تلاش کے کاموں میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور اپنے آپ کو جہنم سے خلاصی اور جنت کا مستحق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رمضان کے ایام میں بھی اپنے مقصد کی طرف پیش قدمی اور حالات کا شعور اپنے معمول کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر بھی اور فتح مکہ کے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ سیرت اور اسوے کی پیروی میں ہمیں بھی اپنے حالات سے باخبر رہنے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اس موقع پر خاص طور پر دو باتوں کا میں ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ ایک عالمی سطح پر فلسطین کی صورتحال، اور دوسرے ہمارے اس ملک میں تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال اور اس میں اس وقت جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس پس منظر میں ہماری ذمہ داریاں۔ پہلے فلسطین کی بات، یہ آج کی متمدن دنیا اور عالمی نظام کا ایک کھلا ہوا فیلیور ہے کہ ساری دنیا کے زبردست احتجاج کے باوجود اسرائیل جیسی جابر و ظالم قوم فلسطین پر اپنی جو ایک لمبی تاریخ ظلم اور استبداد کی رکھتی ہے، اس میں ایک نیا اور گھناونا باب کا اضافہ کرنے میں مصروف ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی روزانہ کئی سو فلسطینی شہید ہو رہے ہیں اور اس میں بڑی تعداد بچوں کی اور عورتوں کی ہے، اور وہاں جو ریلیف اور بازآباد کاری کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں اس کے نتیجے میں تاریخ میں کبھی نہ دیکھے جانے والا ایک جینوسائیڈ اور نسل کشی اور فیمین کی کیفیت وہاں پیدا ہو گئی ہے۔ مگر ان حالات میں بھی فلسطین کے جیالے نوجوان اور مجاہدین جس صبر کا، ایمان کا اور مزاحمت کا اور ریزسٹنس کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، وہ ہم سب کے لیے ایک زرین سبق ہے۔ رائے عامہ عالمی طور پر اب اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں ہے۔ اسرائیل بری طرح پولیٹیکلی آئسولیٹ ہو گیا ہے۔ ان حالات میں خاص طور پر جیسا کہ سورہ نساء میں بات بتائی گئی ہے، ان کمزور اور مظلوم مسلمانوں کی جو فریاد ہے وہ ہمارے مسلم ممالک کے لیے ایک تعزیانہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ کچھ اسی آیت میں جو بات بتائی گئی ہے اسی کی عکاسی ہے جو اس وقت فلسطین میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور اتنے افسوس کی بات ہے کہ اس تکلیف دہ صورتحال کے ازالے کے لیے مسلمان ممالک کچھ زیادہ کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات یہ کہ اس عالمی اور انسانی مسئلے میں رائے عامہ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ہمیں مستقل جدوجہد کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کچھ نہ صحیح دعاؤں کا ضرور اہتمام کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا اور اس کے رحمت اور قدرت کا واسطہ دے کر حالات کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعائیں کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تیسری بات، اسرائیل کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ چوتھی بات اور ایک لانگ ٹرم بات بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ مسلم ممالک کو اپنا ایک بلاک یورپین یونین کی طرح اقتصادی اور عسکری تعاون کے لیے ایک بلاک بنانا چاہیے جس کی موجودگی میں اس طرح کے حالات سے نپٹا جا سکتا ہے اور انصاف کے لیے، امن کے لیے علمبردار بنا جا سکتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ ظلم کے خلاف اور ظالموں کے خلاف آواز ہمیشہ اٹھائی جانی چاہیے اور مظلوموں کا زبردست اتحاد بننا چاہیے تاکہ ظالموں کی سرکوبی ہو سکے۔ دوسری بات، ہمارے ملک عزیز کی صورتحال۔ گزشتہ چند سالوں میں تیزی کے ساتھ حالات میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، فسطائیت اور میجارٹیرینزم اور ڈکٹیٹرشپ کی طرف اس ملک کو جس طرح دھکیلا جا رہا ہے وہ ہم سب پر عیاں ہے۔ قرآن نے فرعون کے سلسلے میں ایک بات کہی ہے، فاستخف قومہ
فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یعنی فرعون نے اپنے قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ آج کچھ اسی طرح کی صورتحال ہمارے ملک کے فرعون کے سلسلے میں پیدا ہوتی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ جس طرح یہاں کے تمام انسٹیٹیوشنز کو، جمہوری اداروں کو ختم کر رہا ہے، ملک کے تمام وسائل کو اور قوتوں کو اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے جس طرح لگا رہا ہے، اور جیسے یہاں کے پورے ادارے اس کے احکام کے تلے کام کر رہے ہیں، اور میڈیا جس طرح جکڑ بندی کا شکار ہے، یہ سب اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ ایک انڈکلیئرڈ ایمرجنسی ہے جو گویا کہ اس ملک میں نافذ ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ان حالات میں فسطائیت کے اس بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا اور ملک کے مستقبل کے لیے فکر مند ہونا ہم سب کے لیے ایک لازمی بات ہے۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک بات تو یہ کہ جو ہمارے ملک کے دیرینہ روایات ہیں، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے، بقائے باہم کے، اور تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ جینے کے ایک طرف، اور دوسری طرف جو دستور ہمیں ملا ہے اور شہری حقوق کا جو کانسیپٹ ہمیں ملا ہے، آج یہ دونوں چیزیں بری طرح داؤ پر لگے ہوئے ہیں۔ ان کو بچانے کے لیے ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سنگین صورتحال کا ہمیں علم ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں ہم سب آواز اٹھائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن ملک میں بڑی تبدیلیوں کا ہمیشہ ذریعہ بنا ہے، اور ایک زرین روایت ہمارے ملک میں ہے۔ تو اس وقت جو جنرل الیکشن، پارلیمانی الیکشن ہو رہے ہیں، اس کو صحیح طور سے برتنا اور ملک میں خوش آئند تبدیلیوں کا ذریعہ بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ووٹر انرولمنٹ کے سلسلے میں، 100% ووٹنگ کے سلسلے میں، ووٹ کے صحیح استعمال کے سلسلے میں ہم کو عوام کے اندر، خواص کے اندر شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں تمام مذاہب کے جماعتیں مل کر، NGOs ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ایک عوامی تحریک کو ملک کے اندر پیدا کرنے اور جو موجود تحریک ہے اس کو پروان چڑھانے اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلم ووٹ کا اندازہ ہم اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ گزشتہ اسمبلی الیکشن میں ایک منصوبہ بند طریقے سے اس کے استعمال کے نتیجے میں یہاں کی حکومت تبدیل ہوئی۔ اس سلسلے میں ہم مزید اہتمام کریں اور ووٹر پرسنٹیج کو، ووٹنگ کے پرسنٹیج کو ہم اگر بڑھانے میں کامیاب ہوئے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس بات کو پارلیمانی انتخابات کے موقع پر بھی دہرایا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس موقع پر حالات کا شعور بیدار کرنا، اپنی آواز کو اٹھانا، ووٹ کا استعمال کرنا، ووٹ ڈالنا اور ڈلوانا، اور نفرت کے اس ماحول میں محبت کے پیغام کو عام کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے ان اختتامی ایام میں خصوصی سعادتوں اور برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں ان مشکل حالات میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ادا کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اس کے سلسلے میں چند باتیں ابھی آپ کے سامنے عرض کی گئیں۔ یہ بات بھی ہمیں یاد رہے کہ ملت اسلامیہ اصل میں ایک خیر امہ ہے۔ اس کے تقاضوں کو ہمیں سمجھ کر مثبت اور لانگ ٹرم منصوبہ ہمیں بنانا چاہیے۔ الیکشن کے موقع پر لوگوں کو چڑھانے اور اتارنے کے کام سے آگے بڑھ کر ہمیں ملک کی قیادت کا خواب دیکھنے اور اس کی تیاری کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسلام کی نظریاتی قوت کو عوامی اور خصوصی دونوں سطح پر ہمیں برتنا چاہیے۔ توحید، رسالت اور آخرت کی پائیدار بنیاد پر انسانیت کی اثر نو تعمیر اور تشکیل کا حوصلہ پیدا کرنا اور یہ فرض نبھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی حضرات و خواتین کو میں عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔